باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو قرآن مجید اور خودسازی کے موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے، تو عرض کیا کہ خودسازی کے لیے خود شناسی ایک مقدمہ ہے۔ ہم اگر چاہیں گے کہ خودسازی کرے اور کرنا بھی ضروری ہے تو کیسے ہم کریں، تو اس کے لیے خود شناسی انتہائی ضروری ہے۔ خود شناسی کے بغیر خودسازی کا عمل وجود میں نہیں آئے گا اور ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید مختلف آیتوں میں خود شناسی کی طرف انسانوں کی توجہ مبذول فرماتا ہے، اور بعض انسان کی جو صفات ہے صفات باطنی ہے، اور وہ صفات باطنی دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ بعض صفات باطنی وہ منفی ہے اور بعض صفات باطنی وہ مثبت ہیں۔ تو انسان دو متضاد صفتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ خودسازی کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ چونکہ یہ دو متضاد صفتیں آپس میں لڑتے رہے۔ دونوں متضاد صفتوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ دونوں متضاد صفتیں ایک صفت اپنی طرف کھینچے اور دوسری صفت اسے اپنی طرف کھینچے، تو انسان ان دو متضاد صفتوں کے درمیان ہے۔ تو انسان جب پہچان لے ان دونوں صفتوں کو، اس کے بعد انسان اپنے عمل کی منزل کی طرف وہ بڑھے گا۔ قرآن مجید انسان کو اپنی صفات کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ تو کل جو آیت سورہ مبارکہ احزاب کی جو آیت آپ کے سامنے ہم نے بیان کی، آیت نمبر 72 اور 73، آیت نمبر 72 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ چونکہ دو متضاد صفتیں انسان میں ہے، اور اس آیت میں دونوں متضاد صفتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ انسان شناسی، کیسے انسان شناسی کرے؟ پہلے اس کی خصوصیات سے واقف ہو جائے۔ آپ کسی دکان میں یا ہر چیز کے لیے آپ بازار جاتے ہیں۔ بازار کیوں جاتے ہیں؟ کچھ لینے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کپڑا لینے کے لیے جائیں تو آپ کپڑے کا جو جنس ہے اسے آپ دیکھیں گے، اسے کہہ دیں گے کہ کپڑا دکھاؤ۔ کپڑا دیکھے بغیر آپ سودا نہیں کریں گے۔ آپ کپڑے کو جب دیکھیں گے آپ کو معیار سمجھ میں آئے گا کہ یہ کپڑا کس قیمت کا ہے اور اس کپڑے کی کیا قیمت ہے اور مجھے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اگر کپڑا ہی آپ کے سامنے نہ آ جائے تو آپ لیں گے کیا لیں گے؟ بعد میں اگر لے بھی لے پسند نہ آ جائے تو پشیمانی، لڑائی، جھگڑا۔ تو جب آپ ایک کپڑے کے لیے بغیر شناخت کے سودا نہیں کر سکتے تو وہ انسان جو متضاد صفتوں کا حامل ہے، آپ ان انسانوں کی شناخت کے بغیر ان کے بارے میں فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں نظریات کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ آج ہمارا معاشرے کا درد یہی ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کر لیتے ہیں، درحالین کہ یہ انسان یہ متضاد صفتوں کا حامل ہے۔ اس کا ظاہر کچھ اور ہے، اس کا باطن کچھ اور ہے۔ آپ کو ظاہر سے زیادہ اس کے باطن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن باطن کیا ہے؟ متضاد صفتوں کا یہ حامل ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے دونوں صفتوں کو بیان کرے۔ اِنَّا
یہ تحقیق کے لیے ہے، بے شک یہ تاکید کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے، تحقیق کے لیے ہے، جہاں پر شک نہ ہو، جہاں پر ریب نہ ہو، اس کے لیے انا آ جائے. اور یہاں پر انا کہہ کے خداوند عالم نے کیا، یہ ضمیر متکلم، عرضنا ضمیر جمع متکلم، ہم نے بتحقیق ہم نے پیش کیے، انا عرضنا الامانتا. پروردگار عالم بڑے اہتمام سے یہ خبر دے رہا ہے کہ ہم نے پیش کیے. کسے پیش کیے؟ الامانتا، ہم نے الامانت کو پیش کیے. کہاں پیش کیے؟ فرما رہا ہے علی السماوات، ایک آسمان نہیں، سارے آسمانوں پر پیش کیے. اس امانت کی عظمت کو دیکھیں، کیا عظمت ہے، کیا اہمیت ہے. انسان شناسی ہے نا، یہ امانت کتنی اہم ہے، کتنی اہم امانت ہے کہ پروردگار عالم خود اس امانت کو پیش کر رہا ہے. انا پروردگار کے ساتھ، پروردگار جن سہاروں سے، جن وسیلوں کا سہارا لیتا ہے، پروردگار جمع کا صیغہ لا کر ایک بڑے اہتمام کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہے کہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا. ایک نہیں، السماوات یہ جمع ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ 7 آسمان. تو 7 آسمانوں پر یہ امانت جو پیش کی گئی، تو 7 آسمانوں نے تمام ہیبت و وسعت کے باوجود اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا. 7 آسمان والے اور 7 آسمان میں جو کچھ ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں زمین، تو زمین کے ساتھ زمین والے بھی شامل ہے. جب آسمان کہے تو آسمان کے ساتھ آسمان والے بھی شامل ہے. ارے تمام ملکوتی طاقتیں ہیں، تمام ملکوتی طاقتیں اس امانت کو اٹھانے سے عاجز آ گئے. ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض، آسمان نے، سارے آسمانوں نے، سارے اہل آسمان نے انکار کیا، تو ہم نے زمین پہ اس امانت کو پیش کر دی. لیکن زمین نے بھی تمام وسعت کے باوجود، زمین نے بھی اس امانت کو اٹھانے سے معذرت کر لی. والجبال، ایک پہاڑ کی بات نہیں ہے، جبل واحد ہے، ایک پہاڑ. لیکن جبال، جتنے بھی پہاڑ آپ کو روئے زمین پر نظر آئے، سب کو شامل ہے. کتنے بلند پہاڑ ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس امانت کو، جو اونچے اونچے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو مضبوط سے مضبوط، محکم سے محکم ترین پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہے جو زمین کے لیے ستون ہے، زمین کو ہلنے نہ دے. اگر یہ پہاڑ اگر نہ ہو تو زمین زلزلے کے شکار ہو جائے. تو ان پہاڑوں پر، ایک پہاڑ پر نہیں، یہ جو سارے پہاڑ آپ کو جو نظر آتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، ان پہ اس امانت کو ہم نے پیش کیے. تو یہ پہاڑ بھی اٹھا نہ سکے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، نہ فقط اٹھا نہ سکے بلکہ اس امانت کی عظمت کے آگے جھک گئے. یہ اتنی بڑی امانت ہے کہ جسے
تمام آسمان نہ اٹھا سکے، تمام زمین نہ اٹھا سکے اور تمام پہاڑ نہ اٹھا سکے، اور جو کچھ پہاڑوں کے درمیان ہے، جو کچھ زمین کے درمیان ہے، جو کچھ آسمان اور آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ مابین ارض و سما ہے، یہ تمام کے تمام مخلوقات پروردگار عالم نے تین بڑے مصداق کو بیان کیا۔ ارے تمہاری عقلیں حیران ہے، یہ پہاڑ کیسے وجود میں آئے، تمہاری عقلیں پریشان ہے، یہ زمین کیسے بنی، تمہاری عقلیں حیران ہے کہ یہ آسمان کا شامیانہ کیسے۔ تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو ان بڑی بڑی نشانیوں پہ پیش کی، لیکن یہ سب عاجز آ گئے ہماری امانت کو اٹھانے سے۔ لیکن آگے بڑھ کے آیت کہہ رہی ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جو امانت آسمان نہ اٹھا سکے تمام بلندیوں کے باوجود، زمین نہ اٹھا سکے تمام وسعت کے باوجود، پہاڑ نہ اٹھا سکے تمام جسامت کے باوجود، اسے ایک ضعیف انسان نے اٹھا لیا۔ یہ انسان کی قدرت ہے، یہ انسان کی تعریف ہے۔ اگر انسان کو پہچاننا ہو تو اب اس انسان کو پہچانو کہ اس کی طاقت کتنی ہے، قدرت کتنی ہے۔ پتہ چلا نا، آسمانوں سے زیادہ اس میں قدرت ہے، زمین سے زیادہ اس انسان میں قدرت ہے، پہاڑوں سے زیادہ اس میں قدرت ہے۔ لیکن یہ قدرت مادی قدرت نہیں ہے، یہ معنوی قدرت ہے، یہ الہی قدرت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب مولا امیر المومنین سے پوچھا کہ خیبر کا دروازہ 40 بڑے پہلوان اسے اٹھانے سے، اسے بند کرنے سے عاجز، آپ نے ایک اشارے سے ہواؤں میں اڑا کیسے لیا؟ تو مولا نے فرمایا میں نے قدرت انسانی سے نہیں، قدرت الہی سے اٹھا لیا۔ تو یہ انسان کی قدرت ہے۔ بھائی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سب سے بڑھ کر یہ انسان کی قوت اور قدرت ہے۔ لیکن آگے بڑھ کے آیت ایک عجیب خبر دے رہی ہے، یہ سب اٹھانے سے گھبرا بھی گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ دو صفتیں ہیں متضاد۔ حامل امانت ہونا یہ انسان کی مثبت صفت ہے۔ یہ جو متضاد صفتیں ہیں نا انسان میں، یہ مثبت صفت ہے کہ یہ حامل امانت الہی ہے۔ لیکن دو منفی صفتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حملہ الانسان، اس امانت کو اٹھا لیا، انہو کانا ظلوما جہولا، یہ انسان بہت بڑا ظالم بھی ہے، بہت بڑا جاہل بھی ہے۔ پروردگار جب امانت اس نے اٹھا لی تو اب تعریف ہونی چاہیے، اب اس کی مذمت کیوں؟ بھائی جاہل ہونا کوئی تعریف، کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ جہالت ختم ہو جائے، علم آ جائے، یہ کمال ہے۔ جہالت کمال نہیں ہے، یہ سقوط ہے۔ عدالت یہ کمال ہے، ظلم یہ سقوط ہے۔ تو امانت کو اٹھانے والا یہ کمال کے درجے پر ہونا چاہیے۔ لیکن پروردگار خبر دے رہا ہے کہ یہ فقط ظالم نہیں ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ کیونکہ ظالم نہیں کہا، ظلوم کہا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ آپ اہل علم ہے، علماء ہے۔ ظلومہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہاں پر کثرت ہے۔ ایک دو مرتبہ ظلم کر کے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے یہ انسان، یہ مسلسل ظلم پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ ایک دو مرتبہ جہالت کا اظہار کر کے علم کی تلاش میں نکلنے والا نہیں ہے،
یہ مسلسل جہل کی تاریکی میں ڈوب رہا ہے. یہ انسانی صفات ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھو یہ انسان اگر اس انسان کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ یہ امین ہے، یہ امانت کا اٹھانے والا ہے. اس کے دوش پہ یہ امانت الہی ہے، یعنی اس کا رابطہ ہے پروردگار سے، اس کا ارتباط ہے ذات الہی سے. یہ ہے خاکی لیکن ملکوت تک اس کی رسائی ہے. یہ ہے مٹی کا لیکن آسمانوں تک یہ جا رہا ہے. آسمانوں کے پردے چاک ہو رہا ہے، حجاب اٹھ رہے ہیں اور یہ حجاب پہ نور چاک کر کے جا رہے ہیں کہ اس کی آخری منزل مقام قاب قوسین او ادنی ہے. انسان ہے نا، یہ انسان ہے، لیکن اسے یہ پہچانے ایک مرتبہ یہ ظلم کرتا ہے، ایک مرتبہ یہ جہالت کا شکار ہے، اور دوسری مرتبہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ امین ہے، یہ امانت کو اٹھانے والا ہے. جس امانت کو اٹھانے سے کائنات کی ہر شے عاجز آ گئی، اس انسان نے آگے بڑھ کے امانت کو اٹھا لیا. تو یہ تو جرأت ہے نا، یہ جرأت ہے، اور یہ انسان کی قدرت اور اہلیت اور ظرفیت ہے. آپ ایک گلاس میں ایک بالٹی پانی نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ اس پانی میں کوئی نقص نہیں ہے، نقص گلاس میں ہے. اس لیے اس گلاس میں ایک بالٹی پانی سمونے کی گنجائش نہیں ہے. اب آپ جو پانی ڈالے تو آپ میں بخل نہیں ہے، آپ پانی ڈالیں گے اس کی ظرفیت کو دیکھ کر. چونکہ گلاس میں اگر ایک مرتبہ آپ جب ایک بالٹی پانی نہ سموئے، جب ایک بالٹی پانی اس میں نہ آ جائے تو کیا آپ اس میں دریا سماؤں گے؟ کیا آپ اس میں سمندر ڈالو گے؟ نہیں. کیوں؟ اس گلاس میں گنجائش نہیں ہے. تو دراصل جو عطائے پروردگار ہو وہ خدا اپنی قدرت سے نہیں، شے کی ظرفیت اور وسعت کو دیکھ کے عطا کرے. تو یہ امانت الہی قدرت اور اہلیت کے مطابق خدا نے اس امانت کو دی. اب دیکھو یہ امانت ہے کیا؟ شیعہ سنی تفسیریں آپ اٹھا کر دیکھیں، مختلف تعبیرات ہے. کسی نے کہا کہ یہ امانت لا الہ الا اللہ ہے. کسی نے کہا یہ امانت فرائض ہے، یعنی جو واجبات ہے وہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے. کسی نے کہا یہ امانت عبادت ہے. بھئی عبادت اگر یہ امانت ہے جسے اٹھانے سے زمین بھی عاجز آ گئے، آسمان عاجز آ گئے، پہاڑ عاجز آ گئے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. تو سجدہ تو عبادت کی معراج ہے نا. زمین یہ سجدہ کر رہی ہے، آسمان سجدے کر رہے ہیں، یہ پہاڑ سجدے میں گرے ہوئے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح کیا ہے؟ یہ عبادت پروردگار ہے نا. لیکن اس عبادت میں سارے آسمان و سارے زمین مصروف ہے. تو آپ نے کہا یہ امانت عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. ان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. تو امانت اور عبادت میں ایک فرق ہے.
عبادت بجا لانے والی شے ہے، امانت اٹھانے والی شے ہے۔ کم از کم ان مفسرین کو ان ظرافتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن فہمی کی منزل ہے۔ عبادت یہ کرنے کی چیز ہے، لیکن امانت یہ اٹھانے کی چیز ہے۔ عبادت کے لیے قدرت بدنی چاہیے، امانت کے لیے قدرت ایمانی چاہیے۔ عبادت کب بجا لاؤ گے؟ جب جسم میں قدرت ہو، لیکن امانت کی حفاظت کب کرو گے؟ جب آپ کی روح میں طاقت ہو، آپ کے ایمانی طاقت مضبوط ہو۔ تو یہ امانت کیا ہے؟ امانت بعض نے کہا کہ ولایت ہے۔ البتہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے کئی روایتیں ہیں کہ امانت سے مراد کیا ہے؟ ولایت ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ امانت سے مراد کیا ہے؟ امامت ہے۔ لیکن ایک اور تفسیر جو ان تمام مفاہیم کو شامل کرے، ان تمام مصادق کو دے، بھئی امانت کو انسان نے اٹھایا، امانت کو پیش کرنے والا اللہ، اٹھانے والا انسان، اور جس شے کو وہ اٹھا رہا ہے وہ ہے امانت۔ اب یہ امانت، اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ امانت کا حامل ہے تو امانت کے مفہوم میں یہ شے پوشیدہ ہے کہ جسے امانت دے اسے امانت کو لینا بھی ہے۔ توجہ، امانت کے مفہوم میں کیا ہے؟ ہم آپ کے پاس ایک امانت رکھے، ایک شے، تو مطلب کیا ہے؟ یا آپ کو بخش دے تو آپ کی ملکیت اور آپ کا حصہ ہو جائے۔ لیکن امانت میں تصرف کا حق نہیں ہے۔ اگر میں کوئی شے آپ کے پاس امانت رکھوں تو آپ کے لیے حق نہیں ہے اس امانت میں تصرف کرے۔ اگر تصرف کرے تو خیانت ہے۔ جب خیانت کرے تو امین نہیں رہے گا۔ اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ امین سے امانت کو واپس لینا بھی ہے، یعنی آپ کو امین بن کر امانت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مطالبہ کریں تو امانت کو لٹانے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ نے جو انسان کے پاس امانت رکھی ہے، اس امانت کو اس نے واپس لینے بھی ہے، اور ہمیں اس امانت کو لٹانے بھی ہے پروردگار تک۔ اب یہ امانت کیا ہے؟ بھئی فرائض تو ہم ادا کر رہے ہیں نا۔ میں نے پہلے کہا کہ فرائض یہ بجا لانے والی شے ہے، لیکن امانت یہ حفاظت کرنے والی شے ہے۔ امانت کو انسان نے اٹھایا ہے، لیکن فرائض کو اس نے بجا لانا ہے۔ اس لیے کہ فرائض اگر بجا نہ لائے تو یہ جزا اور سزا کا جو تصور ہے اسلام میں، یہ معطل ہو کر رہ جائے۔ تو یہاں پر یہ امانت کیا ہے جسے اللہ نے لینا، دوبارہ آپ سے مطالبہ کرنا ہے؟ تو میرے عزیزوں، امانت کو اٹھایا ہے انسان نے، اور انسان کی عظمت کب ہے؟ انسان نے اٹھایا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ جب میں اپنی روح کو پھونکوں تو سب سجدے میں گر جانا۔
سجدہ ہے اس روح کے لیے جس کا پھونکنے والا خود اللہ ہے. وَنَفَخْتُ نفختو یہ واحد کا صیغہ ہے. نفخت میں، وَنَفَخْتُ فِيهِ جس میں یہ روح الہی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ روح الہی کا حامل یہ خلیفۃ اللہ ہے. یہ روح الہی کا حامل کوئی عام انسان نہیں ہے، انسان کامل ہے. انسان کامل تمام الہی صفات جمال اور کمال کا حامل ہے. انسان کامل الہی روح کا حامل ہے. جب روح الہی اس میں آ جائے تو تمام مخلوقات الہی کے لیے، تمام فرشتوں کے لیے امر ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے سجدے میں گر جانا، اس لیے کہ اب یہ مٹی کا پتلا نہیں ہے، روح الہی کا حامل ہے. تو یہ روح الہی دیکھو تمام صفتیں روح الہی میں ہے، تمام جمال اور روح الہی میں ہے. تو پروردگار نے کہا کہ یہ روح الہی کے حامل یہ میرا خلیفہ ہے، جس کا مقام یہ جنوں سے بالا، اس کا مقام یہ تمام فرشتوں سے بالا. اسی لیے مبذول کو حکم ہے فاضل کے آگے جھک جائے، تو خدا نے عملی طور پر تمام فرشتوں سے کہا اور ابلیس کو جنوں کا سردار بنا کر، جنوں کا نمائندہ بنا کر کہا تو نے بھی جھکنا ہے، اس لیے کہ اب یہ مٹی کا پتلا نہیں ہے، یہ حامل روح الہی ہے. تو ولایت بھی روح الہی کے ساتھ، امامت بھی روح الہی کے ساتھ. جو روح الہی کا انکار کرے وہ ولایت کا بھی منکر ہے، وہ امامت کا بھی منکر ہے. اس لیے کہ یہ انسان، اس لیے یہ ظالم اور جاہل کیوں بنے؟ اس لیے کہ اس روح الہی کا انکار کرے. اسی وجہ سے روایتوں میں آیا ہے یہ کیا ہے کہ یہ ظلم و جہول، یہ ابو شرور ہے جو اس امانت کے مقابلے میں آیا. اور امانت کیا ہے؟ یہ راز الہی ہے. یہ ولایت کیا ہے؟ یہ کائنات پر تصرف، کائنات پر تصرف یہ ولایت ہے. اور امامت کیا ہے؟ اس نظام کا چلانا. تو خداوند عالم دیکھو یہ امانت کو اٹھایا انسان نے. بھائی پہاڑ عاجز آ گئے، زمین عاجز آ گئی، آسمان عاجز آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اس بوجھ کو اٹھانے کی اہلیت نہیں ہے. پہاڑ خود جھک جائیں گے، آپ کو نہیں جھکا سکتے. آسمان خود سجدے میں ہے، آپ سے سجدے نہیں کرا سکتے. زمین آپ کا بوجھ تو اٹھائے، آپ کو امر نہیں کر سکتی، آپ کو نہیں کر سکتی. ارے امر و نہیں کرنا یہ خلیفۃ اللہ کا منصب ہے. اس منصب کو اٹھانے کے لیے ظرفیت چاہیے. زمین میں ظرفیت نہیں ہے، پہاڑ میں ظرفیت نہیں ہے، آسمانوں میں ظرفیت نہیں ہے. اگر وہ ظرفیت ہے تو انسان میں ہے. اسی وجہ سے خدا نے پہاڑ کو خلیفہ بنانے کا نہیں کہا، زمین کو خلیفہ بنانے کا نہیں کہا، آسمانوں کو خلیفہ بنانے کا نہیں کہا. حتیٰ فرشتوں نے بھی تمنا کی تھی کہ ہمیں خلیفہ بنائے. تو پروردگار نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں. اس لیے کہ تم میں عبادت کی صلاحیت تو ہے، لیکن سرکش انسان کو مؤمن بنانے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ صلاحیت
ہمارے نمائندے میں ہے، انسان کامل میں ہے. اسی وجہ سے کہا کہ اس امانت کو اٹھانے والا یہ انسان کامل ہے. تو میرے عزیزو، اللہ اکبر، انہو کان ظلوما جہولا. البتہ یہاں ایک اور تفسیر بھی ظلومن اور جہولا کے حوالے سے ہے. وہ کیا؟ یہ امانت اٹھانا فضیلت ہے، خیانت کرنا کیا یہ بھی فضیلت ہے؟ نہیں. ایک مرتبہ کہا نہیں، ظلومن جہولا. یہ ظلومہ یہ ظلم سے نہیں ہے، یہ ظلمت سے ہے. اور حجاب فی ظلمات ثلاث، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان 3 ظلمتوں کے اندر انسان کی پرورش ہو رہی ہے، 3 حجابوں کے درمیان. تو ظلمت کا ایک معنی حجاب ہے. یہ امانت الہی اٹھانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ انسان کامل ہے، یہ حامل ولایت ہے، یہ حامل امامت ہے. اس وجہ سے غیر اللہ اور اللہ کے درمیان یہ خود ان کا وجود ہے. اللہ کو یہ دیکھ رہے ہیں، غیر اللہ سے حجاب میں ہے. ان کو اللہ کے سوا کوئی اور نظر نہیں آ رہا. اور اسی وجہ سے ظلومن جہولا، بھئی جہالت میں ہے. اگر ان کو معرفت ہے تو اللہ کی ہے، اگر یہ جانتے ہیں تو پروردگار کو، اگر یہ جانتے ہیں تو معارف کو، اگر ان کو علم ہے تو یہ علم الہی کے حامل ہے. جب علم الہی کے حامل ہو تو قرآن کہہ رہا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. طاغوت کا کفر اختیار کرے تو اللہ پر ایمان مکمل ہو جائے. اگر غیر اللہ سے جاہل بنے تو اللہ کے علم کا حامل بن جائے. انہو کان ظلوما جہولا. تو دراصل یہ جو امانت الہی کو اٹھانے والے یہ کیا ہے؟ دراصل غیر اللہ سے یہ جاہل ہے. کتنی ظریف نکات ہے. لیکن یہ امانت جو الہی امانت ہے، اگر خیانت ہو جائے تو آیت آگے بڑھ کے دوسری آیت آ رہی ہے. دوسری آیت نے کہا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ. بھئی یہ امانت انسان کو کیوں دی؟ علت کو خدا نے بیان کیا. اللہ اکبر. انسان شناسی ہے نا، انسان شناسی ہے. بھئی امانت الہی کو اٹھانے والا دوسرے رخ سے وہ ظالم بھی ہے، وہ جاہل بھی ہے. اس لیے امانت میں خیانت کرے، امانت کی عظمت کو نہ جانے، وہ جاہل ہے، وہ ظالم ہے، تو امانت کو اٹھانے کے بعد خیانت کرے. امانت کو کیوں دی؟ خداوند عالم 3 انسانوں کے گروہوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ امانت کو اٹھانے والے 3 گروہ ہیں. 3 گروہ ہے جو امانت الہی کو اٹھانے والے. پہلا گروہ منافقین کا ہے. فقط منافق مرد نہیں ہے، منافق عورتوں کا بھی تذکرہ ہے. کیا قرآن کا لب و لہجہ ہے. یہ امانت دی کیوں؟ کہا تاکہ ہم 3 گروہوں کے لیے جزا اور سزا دے. چونکہ امانت میں خیانت ہو جائے تو سزا ہے، امانت میں خیانت نہ ہو، حفاظت ہو تو جزا ہے. امانت میں خیانت کرنے والے 2 گروہوں کا تذکرہ، امانت کو اٹھانے والا ایک گروہ کا تذکرہ. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ.
یہ منافق اور منافقات کی پہچان کہاں سے ہے؟ اہل سنت بہت سارے محدثین اور بہت سارے مفسرین نے جابر بن عبداللہ کی اس روایت کو نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اس معیار کو ہم نے سامنے رکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی جو حامل راز الہی ہے، علی جو حامل امانت الہی ہے، علی جو حامل ولایت الہی ہے، آیا یہ ولایت کے روح سے، علی جو حامل امامت الہی ہے، آیا یہ قرآن کے روح سے، تو جنہوں نے علی سے محبت کی وہ مؤمن ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین فی زمن رسول اللہ، ہم پیغمبر کے زمانے میں منافقین کو پیغمبر کی اطاعت میں پہچانتے نہیں تھے، بغض علی میں پہچانتے تھے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ امانت الہی، یہ ولایت ہے۔ تو اس امانت الہی میں جو خیانت کرے، اگر مرد ہو تو منافق ہے، اگر عورت خیانت کرے تو منافقہ ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں عذاب دیں گے، عذاب دیں گے منافق مرد اور منافق عورت کو۔ اور اس کے بعد والمشرکین والمشرکات، امانت الہی ہے، جو خدا کی امانت میں خیانت کرے وہ مشرک ہے۔ مشرک مرد ہو یا مشرک عورت، ہم انہیں سزا دیں گے۔ لیکن تیسری چیز، تیسری جماعت، تیسرا گروہ، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر جزا کی بات نہیں ہے، یہاں پر رحمت کی بات ہے۔ یہاں پر جزا کی بات نہیں ہے، یہاں رابطے کی بات ہے۔ خدا کا رابطہ منافق کے ساتھ نہیں ہے، منافقہ کے ساتھ نہیں ہے، مشرک کے ساتھ نہیں ہے، مشرکہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مؤمن سے خدا کا رابطہ ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اس امانت الہی کے وسیلے سے ہم مؤمنین کا توبہ قبول کریں، مؤمنین کا توبہ قبول کرے اور مؤمنات کی، مؤمنین کی توبہ قبول کرے اور مؤمنات کی توبہ قبول کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، خدا بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو دراصل امانت الہی وہی روح الہی، وہ روح الہی انسان کامل کے اندر، اور اس کا ضعیف ترین درجہ ہر انسان کے اندر، اسی وجہ سے کہا نا کہ جب مر جائیں گے جسم تو قبر میں جائے لیکن روح نے لوٹنا ہے، اس امانت الہی نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس امانت الہی میں خیانت نہیں کریں گے تو انشاءاللہ انسان سازی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔